اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الثانی الحد الناقص هو التعریف ببعض ذاتیات المعرف بالفتح ولا بد ان يشتمل على الفصل القريب على الاقل ولذا سمي ناقصا وهو يقع تارة بالجنس البعيد والفصل القريب واخرى بالفصل وحده۔ اقسام تعریف موضوع بحث ہیں اور کل آپ کی خدمت میں حد تام کی گفتگو کو مکمل کیا، اور آج جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ حد ناقص میں شروع ہو رہی ہے۔ جیسا کہ کل عرض کیا کہ حد کا معیار فصل ہے، رسم کا معیار خاصہ ہے، تامہ کا معیار جن سے قریب ہے، صحیح ہے، اور ناقص یعنی عدم جن سے قریب۔ اس کو آسانی سے اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ خوب کہہ رہے ہیں یہ جو تعریف ہے اس میں آپ کی خدمت میں بعض ذاتیات کو پیش کیا جاتا ہے، بعض ذاتیات کو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بنسبت حد تام مکمل نہیں ہے، بعض ذاتیات ہیں، بس اسی وجہ سے ہی اس کی طرف نسبت نقص ہے، صحیح نا، نسبت نقص اس کی طرف اسی لیے ہے۔ تو یہ ایک اس کا جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ حد تام سے ہٹ کر جو اس کے اندر چیز ہے، باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً عبارت واضح ہے، سب کچھ عبارت میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا کوئی ایسا خاص مطلب نہیں ہے جس کے لیے رکیں۔ گزشتہ عبارت میں کچھ مفہوم، کچھ جو ہے خلاصہ بیان ہو چکا ہے گزشتہ درس میں۔ اب ہم آتے ہیں آگے، عبارت کی طرف آتے ہیں۔ الثانی الحد الناقص، دوسری قسم تعریف ہے حد ناقص۔ هو التعریف ببعض ذاتیات المعرفی، یہ معرف کے بعض ذاتیات کے ساتھ کی تعریف ہے، یعنی یہ تعریف ہے معرف کے بعض ذاتیات کے ساتھ۔ معرف پڑھیں، معرف نہیں، معرف یعنی خود تعریف، معرف جس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ضروری چیز کیا ہے حد ناقص کے اندر؟ میں نے کہا حدی ہے یعنی فصلی ہے، ولا بد کوئی چارہ نہیں ہے یعنی ضروری ہے کہ ان یشتمل، کہ یہ حد ناقص، یہ تعریف مشتمل ہو علی الفصل القریبی علی الاقلی، حد اقل کم از کم فصل قریب پر مشتمل ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ فصل قریب تو پھر تو تمیز ہی ختم ہو گیا، پھر ذاتی کیسے رہے گا؟ ختم ہو گیا۔ اصل جو مقصد ہے نا وہ تعریف سے بھی آئے گا، جیسے کہ بھئی مقصود تعریف کیا ہے؟ وہ ہے تمییز، مقصد ثانی اول کی بنسبت، مقصد ثانی ہے تمییز، اور فصل قریب کے ذریعے سے آئے گا۔ وَلِذَا سُمِّيَ نَاقِصًا، فصل قریب اور فصل بعید والی تو ہو گئی، اس لیے کہ فصل بعید جو ہے وہ کسی نوع کی جنس کی فصل بعید ہوتی ہے نا، جنس سے قریب اور جنس سے بعید، ٹھیک۔ وَلِذَا، بس اس کو تعریف دینا ہے، سمجھ میں تو آ گیا ہے، یعنی اب جتنی مثالیں آگے پیچھے آ رہی ہیں مفہوم اور مطلب واضح ہے، ایک تعریف دینی ہے جو مرحوم جرجانی نے دی ہے، وہ انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ بار بار یہ آ رہی ہے بات، لیکن میں بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ وَلِذَا، بس اسی وجہ سے، اس وَلِذَا کی عبارت کا تعلق جو ہے نا وہ اوپر والی عبارت سے کہ وَهُوَ التعریف بِبَعْضِ ذاتیات المعرف،
کہہ رہے ہیں کیونکہ بعض ذاتیات معرف کے ساتھ مل کر تعریف ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اگر تمام ذاتیات ہو تو تام ہوگی۔ وَهُوَ، یہ تعریف، یہ حد ناقص کی تعریف، یقع تارتن بالجنس البعید، واقع ہوتی ہے ایک مرتبہ جنس بعید کے ساتھ، والفصل القریبی، اور فصل قریب کے ساتھ، وَأُخْرَى، اور ایک مرتبہ یہ واقع ہوتی ہے بالفصل وحدہ، فصل کے ساتھ۔ ٹھیک، فصل کے ساتھ، فصل سے مراد وہی قریبی ہے، صحیح ہے نا، یہاں پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ مثال الاولی، آئیے آپ کی خدمت میں تطبیق دیں اس مطلب کو۔ اول کی مثال، تقولو، آپ کہتے ہیں، لی تحدید الانسانی، انسان کی حد بندی اور اس کی تعریف کے لیے آپ کہتے ہیں، جسم نامن، اور پھر آپ کہتے ہیں ناطقن۔ یہ ڈاٹ 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 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کچھ ہے، ڈاٹ 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 کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ہونا چاہیے تھا جسے آپ نے ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، نیچے اس کو باقاعدہ الفاظ دیں گے، میں نے 2 جملوں میں اس کا خلاصہ عرض کیا۔ فقد نقصتا، اور بتحقیق آپ نے کمی کی ہے، من الحد التامی، اس حد تام سے، المذکوری، کہ جس کو ذکر کیا گیا، فی الجواب الثانی، جواب ثانی میں۔ کون سا جواب ثانی؟ المتقدمی، جس میں دوسرا جواب کیا دیا تھا؟ جسم نامن حساس متحرک بالارادہ، پھر کہا تھا ناطق۔ اسی تعریف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ نے اس میں سے کمی کر دی ہے۔ کمی کس چیز کی ہے؟ کمی اس چیز کی ہے، صفت حساس متحرک بالارادتی، حکایتی اعراب دے رہا ہوں، صحیح ہے؟ آپ نے اس چیز کی کمی کر دی ہے اس مقام پر تحدید انسان کرتے ہوئے، وہیا فصل الحیوانی، اور وہ چیز کہ جس کی آپ نے کمی کی ہے وہ فصل حیوان تھی۔ وقد وقع النقص مکان النقط بین جسم نامن و بین ناطق، اور جو نقص اور کمی واقع ہوئی ہے وہ ان نقطوں کی جگہ پر واقع ہوئی ہے کہ جو نقطے موجود ہیں جسم نامی اور ناطق کے مابین۔ ترجمہ بھی سیکھیں، صحیح ہے؟ فَلَمْ يَكْمُلْ فِيهِ مفہوم الانسانی، تو مکمل نہیں ہوا ہے اس تحدید میں انسان کا مفہوم، مکمل نہیں ہوا ہے، مکمل نہیں ہوا، کسی حد تک آ گیا ہے، اسی لیے تو ناقص کہہ رہے ہیں۔ وَمِثَالُ الثَّانِي، ثانی یعنی بالفصل وحدہ، ثانی کی مثال، تقولو، آپ کہتے ہیں، لتحدید الانسانی، انسان کی حد بندی و تعریف کے سلسلے میں، ایضاً ناطقن، ٹھیک؟ تو ڈاٹ 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 کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ فقد نقصت، تحقیق آپ نے نقص کیا، کمی واقع کی، من الحد التام الجنس القریب کلہ، صحیح ہے؟ آپ نے حد تام جنس قریب کے مکمل حصے کی آپ نے کمی کر دی ہے۔ فہو اکثر نقصانا من الاولی، ہاں، جنس قریب بھی نکال دیا نا، جس میں نامی تک نکال دیا آپ نے، تو وہ بھی گیا نا۔ پوری حد تام نکل گئی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو، صرف ناطق بچا ہوا، لیکن حیوان کا حد تام وہ آپ نے نکال دیا۔ جیسے اوپر آپ نے حیوان کی فصل نکال دی، اب حیوان کی آپ نے حد تام ہی نکال دی ہے، حیوان کی حد تام نکال دی ہے نا، ٹھیک؟ اوپر دیکھیں وہ کہا تھا نا کہ وہی فصل الحیوانی،
ٹھیک. فہو، بس یہ جو آپ نے کمی کی ہے حد تام میں جن سے قریب کی، یہ اکثر نقصان من الاولی، یہ اول کی بنسبت بہت بڑی کمی ہے جو آپ نے کی ہے. کما ترا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. فقط ناطق کہا ہے آپ نے. بعض نے انشاءاللہ توفیق الہی رہی اور بڑی کتابوں میں آپ جائیں گے تو بعض نے کہا ہے کہ اعتراض وارد ہوتا ہے ان چیزوں پر کہ مفرد کے ذریعے سے آیا تعریف ہو سکتی ہے یا نہیں. مثلا جب آپ تنہا لاتے ہیں ناطق یا تنہا ضاحک لاتے ہیں خاصے کے ذریعے سے تعریف کرتے ہیں، تو بعض نے بہرحال اس پر اعتراض وارد کیا ہے. بس اشارہ دے رہا ہوں انشاءاللہ. ہاں وہ جو بھی لے آئیں آپ. بہرحال اب بہرحال یہ ہے. اب یہ تو آپ یہ ساری یہ منطق میں نہیں چلتی ہیں چیزیں، یہ ادبیات میں چلتی ہیں کہ یہاں پر ہوا ہے کیونکہ خبر ہے تو مبتدا ہونا چاہیے. لیکن بہرحال تعریف میں تو کہہ رہے ہیں نا اس کو بالفصل وحدہ، تنہا ہے. یہ تو عربی کے اعتبار سے آپ اس کے یعنی نحو کی ترکیب کے اعتبار سے کہتے ہیں ہوا یہاں پہ چھپا ہوا ہے مبتدا و خبر. تعریف پر اعتراض ہے. تعریف پر تعریف آپ کہہ رہے ہیں بالفصل وحدہ. جی میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا، اسی اعتراض ہے انشاءاللہ. اعتراض ہے، وارد کریں گے ابھی کہ بھئی حد تام مکمل کب ہوتی ہے تعریف. کیونکہ تعریف میں جب انہوں نے کہا کہ تعریف کا جو مقصد ہے نا وہ صرف حد تام سے پورا ہوتا ہے، باقی تو یعنی عدم علم کی بنیاد پر ہم چیزوں کی کمی واقع کر رہے ہوتے ہیں. کبھی جن سے قریب کی کمی، کبھی اس کی کمی، کبھی اس کی کمی. وَإِلَّا حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں حد تام کے ذریعے سے تعریف کرنی چاہیے. تو اب یہ جب کمی ہوتی رہتی ہے تو حد تام تو بنتا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو گویا مفرد کے ذریعے سے تعریف ہو گئی. مفرد یعنی فقط تنہا ناقص، مفرد یعنی فقط تنہا ضاحک. اس پہ اعتراض وارد ہوتا ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، اسی پر یہ اعتراض نہیں کر رہے، انہوں نے تو بتا دیا ہے ابتدائی مرحلے پر. میں کہہ رہا ہوں ایک قوم منع کرتی ہے آگے چل کے انشاءاللہ. ابھی تو میں نے ایک اشارہ دیا ہے. بعض مناطق اس پہ اعتراض وارد کرتے ہیں. ٹھیک، خیر. وقد ظہر من ھذا البیان، ابھی تک کا جو بیان حد جواب نہیں ہے اسی لیے کہ اعتراض بھی مکمل نہیں بیان کیا نا کہ کیوں کو بیان نہیں کیا میں نے. وقد ظہر من ھذا البیان، اور تحقیق ظاہر ہوا اس بیان سے، حد ناقص کے اس بیان سے ظاہر ہوا. اولاً پہلے مرحلے میں تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان الحد الناقصہ، حد ناقص، جی صحیح ہے انشاءاللہ، بتحقیق حد ناقص لا یساوی المحدود فی المفہوم. صحیح ہے، یہ مفہوم میں محدود کے ساتھ مساوات نہیں رکھے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُ لا یساوی، اس لیے کہ یہ حد ناقص یشتمل علی بعض اجزاء مفہوم ہی، مفہوم معرف کے مفہوم کے اجزاء میں سے بعض پر مشتمل ہے. صحیح ہے، بعض ہے نا، اس میں آیا نا بعض ذاتیات کو ذکر کیا گیا ہے نا. ہر انسان تو ناطق ہوگا نا، وہ ہے، ہر انسان ناطق ہے. لیکن ہم یہ کیا کہتے ہیں، یہ تو ہم صرف جب ناطق اور ان کے درمیان ہم یہ قائم کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی چلیں اس میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ناطق اور انسان مصداق کے اعتبار سے مساوی ہیں، ان کے درمیان نسبت ہے، مفہوم کے اعتبار سے تھوڑی تھے. تساوی کہہ رہے ہیں نا، یہ تساوی کی مراد نسبت تساوی. فی المفہوم لکھا ہوا ہے آگا کیا ہوا؟ اچھا آپ متوجہ نہیں تھے، پہلے ہونا چاہیے تھا. چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا اوکے اچھا میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی جیسے ہم نے پڑھا تھا انسان اور ناطق کے مابین، تو ناطق کو عمومیت دی تھی ہم نے مفہوم کے اعتبار سے. ہاں مصداق کے اعتبار سے آپ صحیح ہیں، آپ کہیں اور ہم کہیں اور، ٹھیک ہے. لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ حد ناقص یشتمل مشتمل ہے علی بعض اجزاء مفہومہ، اس محدود کے یعنی اسی معرف کے مفہوم کے بعض اجزاء پر. ہاں اب لیکن وَلَٰكِنَّهُ يُسَاوِيهِ فِي الْمِصْدَاقِ، آپ بالکل صحیح ہیں اپنی جگہ پر. لیکن فرماتے ہیں کہ آگا یہ حد ناقص مساوی ہے اس محدود کے مصداق میں. پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی. ثانیاً
جب ہوگا تو مطلب جب مساوات ہوگی دونوں مؤلف و مؤرخ کے اندر تو اس کے اندر مفہوم مصداق دونوں میں تساوی ہونی چاہیے جی، ورنہ تعریف نہیں ہوگی. تعریف نہیں ہوگی. تعریف میں نقص آتا ہے، کہتے ہیں یہ کمی واقع ہوتی ہے. حق نہیں ہے تعریف کا، حق یہ کہ مساوی ہونی چاہیے جیسا کہ حد تام میں 100% جمیع ذاتیات. ابھی یہاں پر تو انہوں نے فقط ابتداً تعریفیں بتلائی ہیں، کچھ مطالب بتائے ہیں. آگے چل کر یہ پہلا مطلب یہی بتائیں گے کہ ہمارا مقصود کیا ہے تعریف سے، مقصد کیا ہے، پھر بتائیں گے مقصد دو ہیں انشاءاللہ. وہ آج کی عبارت میں شامل کروں گا، کوشش کروں گا ہوائی ناطق کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی کہ جو مفہوم کے اعتبار سے تو وہ بھی زیادہ ہے. حیوان ناطق کے اندر نہیں. صحیح ہے، حیوان کے اندر بھی بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں. مجموعہ حیوان ناطق، کیونکہ حیوان کے جتنے اجزاء ہیں وہ سب انسان کے اندر ہیں. صدق تو آ سکتے ہیں نا کسی اور پر نہیں، وہ آپ انفرادی طور پر فرض کر رہے ہیں حیوان کو. نہیں، ناطقیت کے ساتھ فرض کریں گے تھوڑی ہوگا، اسی لیے تو مجموع کا لفظ لا رہے ہیں. صلاحیت تو ہے نا خود لفظ میں، اگرچہ مصداق میں نہیں ہے. صلاحیت تو ہے نا، جس طرح ناطق کے اندر صلاحیت دی ہے. جب حیوان اور ناطق کو جوڑیں گے مجموع کے اعتبار سے وہ مساوی ہے انسان کے مفہوم میں بھی. تو پھر ناطق پہ کیوں نہیں ہے؟ ناطق میں نہیں ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں. یہ تو مطلب پہلے ہی بیان ہو چکا. وہی ناطق یہاں ہے وہی ناطق وہاں ہے، حیوان کے ساتھ ملا کر اس سے فرق تھوڑی پڑے گا. فرق پڑے گا. ویسے بھی وسیع ہے. مفہوم کے اعتبار سے فرق ہے، عمومیت ہے، عام ہے انسان کی بنسبت ناطق. پیچھے عبارت آئی تھی کلو من ہاں تو سیم لہن. یہی ہے بھائی، ناطق کے اندر بھی ہونا چاہیے نا. کیوں؟ کیونکہ ناطق تو وہی سیم ہے، ویسا ہی ہے، اور حیوان بھی خود وسیع ہے. پھر کیونکہ اب پھر آپ کیا کر رہے ہو، الگ الگ کر رہے ہو ان دونوں کو، الگ الگ فرض کر کے پھر یہ کہہ رہے ہو دونوں وسیع ہے. دونوں مجموعہ حیوان ناطق. یعنی نہیں ایسا نہیں دونوں وسیع ہیں تو وہ بھی وسیع. نہیں ایسا نہیں. مجموعہ حیوان ناطق میں مفہوم انسان برابر ہے، مساوی ہے. یہی تو کمال ہے. مجموعہ، ہاں آپ انفرادی طور پر کہیں گے ہم مان لیں گے آپ کی بات کو، عمومیت ہے. ٹھیک. وثانیاً، اور دوسرے مرحلے میں ان الحد الناقص لا يعطي للنفس صورة ذہنیة کاملة للمحدود مطابقة له كما كان الحد التام. کہہ رہے ہیں آغا حد ناقص عطا نہیں کرتا ہے نفس کو، یعنی ذہن کو عطا نہیں کرتا ہے. کیا؟ صورتاً، ایک ایسی صورت، ذہنیتاً کاملتاً، کہ جو مکمل صورت ذہنیہ ہو، للمحدودی معرف کی، وہ مطابقتاً، واہ گویا میں کیا لگا رہا تھا، مطابقتاً، وہی صورتاً ذہنیتاً کاملتاً مطابقتاً لہو للمحدود، محدود کے ساتھ مطابقت رکھنے والی صورت ہو. ایسی صورت یہ حد ناقص ذہن تک نہیں پہنچاتی. جیسے کہ حد ناقص کا کام تھا، کما کان الحد التام، جیسا کہ حد ناقص تھی. حد ناقص یہی کام کر رہی تھی نا، حد تام. کما کان الحد التام، جیسا کہ حد تام یہ کام کر رہی تھی. بس اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر ایسا ہے کہ اعطاء کلی نہیں ہے تو فلا یکون تصورہ، تو بس اس حد ناقص کا تصور نہیں ہے، تصوراً للمحدود بحقیقتہ، محدود کی حقیقت کا تصور نہیں ہے. ماہیت و حقیقت کا تصور نہیں ہے نا، یعنی محدود اپنی حقیقت کے ساتھ، اپنی حقیقت اور ماہیت کے ساتھ اس کا جو تصور ہے وہ حد ناقص کا تصور نہیں ہے. یہ اس کے جز کا تصور دے رہا ہے گویا. بل اکثر ما یفید تمییزہ عن جمیع ما اداہ تمییزا ذاتیا فحسب. بس زیادہ سے، بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ چیز کہ جس کا یہ حد ناقص افادہ کر رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تمییزہ، اس محدود کی تمییز ہے، اسے الگ کرنا ہے، عن جمیع ما اداہ، اس محدود کے علاوہ باقی تمام سے الگ کرنا. اور البتہ یہ تمیز کون سی ہے؟ تمیز ہے ذاتی ہے، کیونکہ فصل جو ہے وہ ذاتی ہوا کرتی ہے، تو ہم اسے کہیں گے تمییزاً
ذاتیاً، کیونکہ فصل تو ذکر ہوئی ہے اسی لیے، فحسب، بس اس پہ اکتفا ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تمییز ذاتی کس کے مقابلے میں؟ تمییز عرضی کے مقابلے میں، خاصے کے ذریعے سے بھی تمییز ہوتی ہے لیکن وہ تمییز عرضی کہلاتی ہے، یہ تمییز ذاتی ہوتی ہے، صحیح ہے، وہی ذاتی اور عرضی والا۔ خوب، ناف میں آیا تھا نا ذاتی اور نسبتی، تو وہ بھی ہو سکتا کہاں آیا تھا؟ ہے ناف میں، ہاں ذاتی، وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، سیوتی میں آیا گیا؟ کوئی نہیں۔ اچھا صحیح، یہاں پر جو ہے وہ ذاتی اور نسبتی کہاں ہے نا، پتہ نہیں مجھے۔ تمییز ذاتی تمییز نسبتی، اچھا تمییز ذاتی اور تمییز نہیں، خود تمییز کی بحث کے اندر چلے صحیح ہے ذات سے اور نسبت سے، ٹھیک، آسنت خوب۔ تو دوسرا مطلب تو یہ تھا، تیسرا مطلب وثالثاً انہ لا يدل على المحدود بالمطابقتی ذاتیاً کے بعد کیا ہے؟ فحسبوا، ٹھیک ہے، تو بس اس پہ اکتفا کریں، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، فحسبوا۔ جملہ بھی نہیں بنا، ہاں آپ بناؤ گے نا انشاءاللہ، اب تو سیوتی پڑھ رہے ہو اب آپ بناؤ گے، میں کیوں بناؤں یار، یا میں امتحان میں پوچھ لوں گا، صحیح ہے۔ وثالثاً، اور تیسری چیز، یعنی تیسرے مرحلے میں جو بات ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہو، یہ حد ناقص، لا يدل علی المحدود بالمطابقتی، یہ حد ناقص دلالت نہیں کرتا محدود پر مطابقت کے ساتھ، یعنی دلالت مطابقی کے مطابق نہیں کرتا، بل بالالتزامی، بلکہ اس پر دلالت التزامی ہے، بلکہ التزام کے ساتھ یہ محدود پر دلالت کرتا ہے۔ کیوں دلالت پر التزام کے ساتھ دلالت کرتا ہے؟ لِأَنَّهُ، اسی لیے کہ یہ حد ناقص من باب دلالت الجزء المختص علی الکلی، اسی لیے کہ یہ والی دلالت گویا اس طریقے سے ہو گئی، اس باب سے ہو گئی کہ جہاں پر جزء مختص دلالت کر رہا ہے علی الکل، کل کیا ہے؟ انسان ہے، جز کیا ہے؟ ناطق ہے، تو ناطق کے ذریعے سے دلالت ہو رہی ہے کل پر، جزء مختص کے ذریعے سے دلالت ہو رہی ہے کل پر۔ یہ تو نہیں بتایا تھا میں نے، کہاں؟ اس میں تک کل دلالت کرے جز پر یا کل پر، کہاں؟ یا اپنے لازمے پہ، کہاں؟ دلالت کے مطابق ہے، یعنی یا کل پہ دلالت کرے گا، تضمنی ہے جز پہ دلالت کرے گا، اور التزامی ہے لازمے پہ دلالت۔ دیکھیں اگر غور کریں تو اسی کا الٹ تضمنی ہے، جی اس کا الٹ جو ابھی بیان کیا نا، یہ تو بتائیں، یہ بیان نہیں کیا لیکن یہ آ جاتا ہے نا خود بخود، یہ آ جائے گا خود بخود، آ جائے گا التزام کے اندر، آ جائے گا کہ آپ جز کو دیکھ کے کل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، مینارے کو دیکھ کر، مسجد کے مینارے کو دور سے دیکھ کر مسجد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ مسجد ہے، یہ دلالت التزامیہ کے ذریعے سے ہوا ہے۔ مسجد کا مینارہ دیکھ کے مسجد کی طرف ذہن چلا جاتا ہے کہ یہاں مسجد ہے، دور سے دیکھا، ارے گرو مندر کا ایک دور سے دکھائی دیتا ہے، یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ خوب چلیں آگا، ٹھیک، ایک پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر اگلے اس میں پڑھتے ہیں۔ الثالث الرسم التام، کہہ رہے ہیں کہ تیسری چیز جو ہے وہ رسم تام ہے، وَهُوَ التعریف بالجنس والخاصتی، اور اگر رسم جو ہے یہ تعریف ہے جنس کے ساتھ اور خاصے کے ساتھ، رسمی یعنی وہ خاصے والی، تام ہے یعنی جنس سے قریب موجود ہے، کتعریف الانسانی، جیسے کہ انسان کی تعریف بأنہ حیوان ضاحک، انسان کو تعریف کریں، انسان کی تعریف کریں اس طریقے سے کہ انسان حیوان ضاحک، فاشتمل، بس یہ تعریف رسم تام والی تعریف مشتمل ہے علی الذاتی والعرضی، ذاتی اور عرضی دونوں پر مشتمل ہے، ولذا اسی وجہ سے اسے سمیت تامن، تامن کہا جاتا ہے۔ تام اور نقص کا معیار کیا تھا؟ جن سے قریب مراد ہے، اور رسمی کا معیار کیا تھا؟ ضاحک، خاصہ، یہ مراد تھا۔ اقسام و تعریف میں 3 قسمیں بیان ہو چکی ہیں، چوتھی قسم رسمی ہے یعنی خاصے والی ہے، ناقص ہے یعنی جن سے قریب نہیں ہے، یعنی اس زاویے کو ذہن میں رکھیے گا۔
الرابع الرسم الناقص، چوتھی قسم رسم ناقص ہے، وهو التعریف بالخاصۃ وحدہا، فرماتے ہیں یہ تعریف خاصے کے ساتھ ہوتی ہے، تنہا خاصے کے ساتھ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں رسم خاص۔ کتعریف الانسانی بأنہ ضاحک، جیسا کہ انسان کی تعریف اس طرح سے کہ وہ انسان ضاحک ہے، فاشتمل ھذا التعریف، یہ تعریف مشتمل ہے علی العرضی فقط، یہ فقط عرضی پر مشتمل ہے، فکان ناقصا، تو بس یہ ہوگی ناقص۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے، من القائلین، قائلین میں قاضی ہیں، کاتبی ہیں اور قطب ہیں، یہ تین افراد کے نام بتائے ہیں شارحین نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان التعریف بالجنس البعید والخاصۃ معدود من الرسم الناقصی، بعض نے اس طریقے سے تعریف کی، تو رسم ناقص وہ کہ جس کے اندر جنس بعید اور خاصہ ہو۔ آغا مرحوم مظفر کا زاویہ نقص و تام کے اعتبار سے کیا ہے؟ جن سے قریب نہ ہو، وہ نہ ہونے کی جہت کو ملوز نظر رکھتے ہیں، ہاں جن سے قریب نہ ہو، اگر نہ ہو نہ ہو، جن سے قریب، لیکن جن سے بعید ہو نہ ہو، اس سے قطع نظر ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رسم ناقص میں لاتے ہیں جن سے بعید ہو، اس کے اندر رسم ناقص کے اندر وہ ہونے کو ملحوظ نظر رکھتے ہیں۔ وقیلا، اور کہا گیا، یعنی کہا جاتا ہے، اور بعض قائلین اس بات کے قائل ہیں کہ ان التعریف بالجنس البعید والخاصۃ، بالتحقیق تعریف بالجنس بعید اور خاصہ معدود، اسے گنا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، من الرسم الناقصی، رسم ناقص سے۔ رسم کا کیا مطلب ہے؟ ڈرائنگ کرنا، صحیح ہے، مرتسم کرنا، چھاپنا، یہ معنی نا۔ رسم یعنی صورت، رسم، ہاں مرتسم یعنی صورت کہہ سکتے ہیں، ارتسام کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے نا، چھاپنا، صحیح ہے، رسم بے معنی مرسوم، صحیح ہے۔ فَيَخْتَصُّ التَّامَّ، اچھا فَيَخْتَصُّ التَّامُّ، بلکہ ہاں اس کو یہاں پر تامہ پڑھیں، کہہ رہے ہیں کہ گویا، یا مجہول بھی پڑھ لیں اگر اس عبارت کو ملوز نظر رکھیں، کہ تام کو مختص کیا گیا ہے بالمؤلف من الجنس القریب والخاصۃ فقط، ٹھیک ہے، مختص کیا گیا ہے تام کو، یعنی تام کے اندر ملوز خاطر چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ تعریف کے جو مؤلف ہو، جڑی ہوئی ہو، من الجنس القریبی والخاصۃ فقط، یعنی جن سے قریب کے ہونے سے۔ تو ناقص کا معیار، ناقص میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن سے بعید ہو، اور تام وہ کہتے ہیں جن سے قریب ہو، کیا کہتے ہیں، ہاں تام وہ کہتے ہیں جن سے قریب ہو، وہ یوں کہتے ہیں۔ تو آغا مرحوم مظفر نے اس جہت سے بیان کیا کہ تام اور ناقص کا معیار یہ کہ جن سے قریب ہو یا نہ ہو تو تام، نہ ہو تو جن سے تو ناقص، بس ناقص۔ خوب، مطلب تام کے اعتبار سے دونوں کی تعریف سیم ہے، تام کے اعتبار سے صحیح، ناقص میں وہ ہونے اور نہ ہونے کی جہت کا افتراق ہے، فرق ہے۔ ولا یخفا، مخفی نہ رہے یہ مطلب کہ ان الرسم مطلقاً، رسم مطلق طور پر، یعنی کیا مطلب، یعنی چاہے وہ تام ہو یا ناقص، وہ رسم کالحد الناقصی، حد ناقص کی مانند ہے۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ لا یفیدو، کہ یہ رسم مطلق طور پر
نہیں افادہ کرتی ہے سوائے ایک چیز کے، وہ کیا ہے؟ تمییز المعرفی، معرف کو تمییز دیتی ہے بالفتح، عن جمیع ما اداہ فحسبو، صحیح ہے؟ معرف کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ان سے یہ تمییز دیتی ہے، رسم، البتہ فرق ہو جائے گا، ایک فرق ہے، وہ فرق کیا ہے؟ حد میں ہم نے عرض کیا کہ وہ فصلی ہوتی ہے، جب فصلی ہوگی تو وہ تمیز ذاتی ہو جائے گی، اور رسم کے اندر چونکہ ملوز خاطر خاصہ ہے تو یہ تمیز عارضی ہو جائے گی، یعنی از جہت تمییز ایک جیسے، پھر تمیز کی جو دو قسمیں ہو گئی، تمیز ذاتی اور عارضی، اس جیسے فرق ہو جائے گا، الا مگر یہ کہ انہو مگر یہ کہ یہ رسم یمیزہ معرف کو تمییز دیتی ہے، تمییزاً عرضیاً، تمیز عرضی، صحیح ہے؟ اگر کوئی یوں تعریف کرے الانسان ناطق و ضاحک، الانسان ناطق اس کو کیوں نہیں ملاتے؟ پتہ نہیں، اس میں بنانی ہے، ٹرائی کر کے دیکھتے تو سب ٹرائی کرنی چاہیے، ساری کیوں ہے؟ چار قسمیں کیوں ہے؟ ابھی ہو سکتی تھی، شاید میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ پھر ساری رجوع کریں گی اسی بات کی طرف، اسی مطلب کی طرف ہی رجوع کریں گی، ٹھیک ہے؟ انہی باتوں کی طرف وہ چیزیں سمٹ کر آ جائیں گی، کوئی نہ کوئی تعویل کر کے۔ وَلَا يُسَاوِيهِ إِلَّا فِي الْمِصْدَاقِ، ظاہر ہے کہ جب مفہوم میں تو ہوگی نہیں، مفہوم میں تو مطابقت ہوگی ہی نہیں، تساوی ہوگی نہیں، تو مصداق میں تساوی ہو جائے گی، ہے نا؟ ظاہر کا اپنا مفہوم ہے، انسان کا اپنا مفہوم ہے، مصداق میں تساوی کی نسبت ہے۔ وَلَا يُسَاوِيهِ، بس یہ رسم مساوی نہیں ہے معرف کے ساتھ، الا فی المصداق، حصریہ عبارت بتلا رہی ہے کہ مفہوم میں تساوی نہیں ہوگا، لا فی المفہوم، نہ کہ مفہوم میں، ولا يدل علیہ الا بالالتزام، اور یہ رسم دلالت نہیں کرے گا اس معرف پر مگر التزام کے ساتھ، وَكُلُّ هَذَا ظَاهِرٌ مِّمَّا قَدَّمْنَاهُ، اور یہ تمام کا تمام مطلب بھی آشکار ہو جاتا ہے اس مطلب کے ذریعے سے کہ جس کو ہم نے پیچھے مقدم کیا، تعریف حضرت، ٹھیک ہے؟ کوئی اور خاص اس کے اندر مطلب نہیں ہے۔ انارتن، ہمارے یہاں مجھے یاد ہے کہ جب ہم سیوطی شروع کر رہے تھے نا تو سید احمد نے کہا کہ ابھی تک جو کچھ پیچھے پڑھ چکے ہیں بھول جائیں، سب کچھ جو کچھ بھی پڑھا ہے صرف میرا عامل بھول جائیں، سیوطی سے نئی نحو کی ابتدا کریں۔ اچھا اس وقت تو آگا کہ بہرحال جہت جو ہے سمجھ میں بالکل ہی نہیں آئی، کیا مطلب پیچھے جو کچھ بھی ہے بھول جائیں، اور اب اس کو سوچتے ہیں تو ایک اعتبار شاید جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال عوامل کے اندر یا ہدایہ کے اندر جو ہے وہ بصریوں کی طرف جھکاؤ ہے، جمہور کے نظریات کو بیان کیا ہے بصریوں سے لے کر، اور یہ جو سیوطی والے کا مکتب ہے وہ کوفی مکتب ہے، تو کہیں کہیں پر بڑا جو ہے وہ ظاہر اختلاف واضح نظر آتا ہے، تو یہ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں ابھی یہ بات آ گئی کہ انارتن جو اب مطلب آ رہا ہے انارتن مطلب کے اندر واقعاً ایک خوبصورت مطلب ہے، تو لہٰذا آغا مرحوم نے جو اس کو نام دیا نا انارہ، واقعاً خوبصورت نام دیا ہے، مصدر باب افعال، روشن کرنے والی چیز، منیر ہوتا ہے نا، مصدر بے معنی ہے، اس میں فاعل بنائے منیرتن، زو افشانی کرنے والا مطلب، روشنی دینے والا مطلب، یعنی یہ آپ کے لیے آپ کو ایک ایسی وادی میں لے کے جانے والا ہے جو وادی بڑی وسیع ہے،
طبق روشن ہو جائیں گے، ہلا کے بھی رکھے گا اس اعتبار سے کہ سرکار یہ کیا کر دیا آپ نے، ہماری پوری اتنی محنت جس پہ ہم نے اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کی ہے ابھی تک، یہ ایک جھٹکے میں پوری بلڈنگ کو ڈھا دیں گے کہ ابھی تک جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے تھے نا کلیات خمسہ میں، ہم اس پوری بلڈنگ کو ڈھا رہے ہیں۔ خوب، کیسے؟ اس کو سنیں۔ کہہ رہے ہیں کلیات خمسہ سے ہم نے ایک گفتگو شروع کی، جس کلیات خمسہ کی بحث کو ہم نے تعریف کے لیے مقدمہ بنایا تھا نا، اور لگے رہے ہم مسلسل کہ یہ چیز اس کے لیے ذاتی ہے، یہ چیز اس کے لیے ذاتی ہے، یہ اس کی چیز اس کے لیے ذاتی ہے۔ مثال کے طور پر ناطق انسان کے لیے ہم کہہ رہے تھے یہ اس کی فصل ہے، یہ اس کی فصل ہے، یہ اس کی فصل ہے۔ کہتے ہیں حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ کسی بھی شے کی تعریف یعنی اس کی ذاتیات کی معرفت، اس کی ماہیت کا کن، گہرائی، حقیقت، کما حقہ عیناً، یہ یا تو امور مستحیلہ میں سے ہے، محال چیز ہے، عقلاً محال ہے، یا ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا ہم اس کے اندر گنجائش نکالیں بھی صحیح تو یہ متعذرہ میں سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عرفی طور پر بھی محال ہو کوئی چیز۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان چیزوں کے خالق نہیں ہیں۔ حقیقت اور کنہ الشیء، کسی شے کی حقیقت اور اس کی ماہیت تک رسائی جیسی خالق کو کسی کو ہو نہیں سکتی۔ یہ جو آغا نقطہ اس مطلب میں عرض کرنے لگے ہیں، یہ وہ مطلب ہے کہ جس پر بزرگوں نے، بڑے بڑے بزرگوں نے، میں نے یہ بات آغا قبلہ مولانا عقیل الغروی صاحب کی زبانی آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے، صبح والا جو عشرہ ان کا ہوتا ہے مولانا آغا یعنی تقی صاحب کے گھر پہ جو ہمارے صبح والا عشرہ، اس میں وہ سورہ مبارک بقرہ میں آیت الکرسی ان کا موضوع تھا، تو آیت الکرسی پر ان کی کافی چلا، 3-4 سال عشرہ چلا۔ ایک مقام پر انہوں نے حوالہ دیا شیخ الرئیس بو علی سینا کی کتاب الحدود کا، حدود یعنی تعریفیں، جیسا کہ میں نے اسی طرح کی ایک کتاب مرحوم جرجانی کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا، تعریفات، اب تعریفات چیزوں کی تعریفات، تو تعریفات میں یہی کریں گے نا، وہ کیا لائیں گے؟ یہی 4 چیزیں لے کر آئیں گے، تعریف کریں گے۔ اگر رسائی ہو گئی حقیقی جنس تک اور فصل تک تو حد تام بنا دیں گے، نہیں ہوئی ہوگی کسی چیز کی تو اور پیچھے ہٹیں گے، حد ناقص بنائیں گے، رسم تام بنائیں گے، رسم ناقص بنائیں گے، یہ تعریفیں کریں گے۔ اسی طریقے کی تعریفوں پہ کتاب مختلف علماء نے لکھی، اور جنہوں نے بھی لکھی آخر میں انہوں نے کہا کہ بھائی لکھ تو دی ہیں، لیکن ہم نے یہ جو اصطلاحات استعمال کی ہیں منطقی جہت کو ملحوظ نظر رکھ کے کی ہیں۔ اگر آپ ہم سے کہیں، میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں، علم غازی عباس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں کہ انسان کی فصل ناطق ہی ہے، تو ہم قسم نہیں کھا سکتے، مگر یہ کہ ہم نقل قول کریں گے کہ منطقی حضرات نے طے کیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جہت منطق کے اعتبار سے ناطق فصل انسان ہے، لیکن ممکن ہے کہ حقیقت کچھ اور ہو، اور یہ ناطق منطقی اس حقیقی فصل انسانی کے لیے ایک رمز اور اشارہ ہو۔ سمجھ رہے باتیں؟ کچھ تھوڑا سا مشکل ہے یہ بہرحال، لیکن اس کو سمجھیں تو مطلب میں نے اس کو پہلے اپنے لفظوں میں بیان کیا، ابھی تھوڑے سے مشکل الفاظ کیے، لیکن عبارت میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ وہ میں نے کیا کہا؟ نہیں ہے، نہیں معلوم، حقائق اشیاء کا نہیں معلوم، خالق جانتا ہے، ہمیں راز ہی نہیں پتہ ان چیزوں کے کیا ہیں، کیا ہے جوہر، کیا ہے جسم، کیا ہے حیوان، کیا ہے انسان، خالق نہیں ہے نا، تعریف پہ قسم نہیں کھا سکتے ہم۔ یہ ہے کہ جو سمجھیں کہ معرفت کے ایک باب کو کھول دیتا ہے، بس اسی لیے اس کو نام دیا ہے انارہ، طبق روشن کرے گا اور آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ مثلا بعض اس مرحلے میں آگے جائیں گے آپ انشاءاللہ، کہتے ہیں کہ آغا
منطقی جہت سے انسان کے لیے ناطق فصل ہے منطقی جہت سے، لیکن حقیقت میں یہ فصل منطقی کشف کر رہی ہے اس حقیقی فصل کو کہ جو انسان کے لیے ہے۔ بعض نے لکھ بھی دیا ہے نفس ناطقہ، اس کو کہہ دیا، نام دے دیا نفس ناطقہ، کیا ہے نہیں معلوم، صحیح ہے، یہ ہے، آگے جا کے آپ کو ملے گا۔ بعض اور زیادہ دقت میں جانے کے بعد، طبیعیات میں جانے کے بعد، چیزوں کے حقائق اور ان کی کن اور گہرائیوں تک پہنچنے کے بعد، تجربات کے بعد تعریفات کو تبدیل بھی کرتے ہیں، ترقی بھی ہوتی ہے تعریفات کے اندر۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ باتوں کو؟ تو یہ ہے، بہرحال یہ دروازہ یہاں سے کھل گیا، اور یہ مطلب بڑا قیمتی مطلب ہے، بڑا معاون مدد ہے۔ ابھی تک منطقی جہت سے جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے معاون اور مددگار ہے کسی اور چیز کو کشف کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ اس مطلب کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ تو گویا ہماری پوری بلڈنگ گرا دی انہوں نے، ہم تو سمجھ رہے تھے ناطق فصل انسانی ہے۔ انارۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الاصل پہلے مرحلے میں تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ 4 قسمیں ہم نے بیان کی، اور ان میں سے حقیقی تعریف کون سی ہے؟ وہ حد تام ہے۔ کیوں حد تام ہے؟ اس لیے کہ مقصود اصلی تعریف کا کیا ہے؟ کہتے ہیں 2 چیزیں مقصود اصلی ہیں۔ ایک تو یہ کہ معرف اپنی تمام تر حقیقت کے ساتھ ہمارے ذہن کے اندر آ جائے، ایسی تعریف کریں کہ معرف اپنی تمام تر حقیقت کے ساتھ واضح ہو جائے ذہن کے اندر، ایک، اور وہ حد تام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ معرف اپنے علاوہ باقی ہر چیز سے علیحدہ ہو کر واضح ہو جائے، تمییز آ جائے اس کے اندر، یہ ہے مقصود اصلی تعریف کا۔ اور یہ دونوں مقاصد حاصل ہوتے ہیں تو حد تام سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ پہلا مطلب تھا جس سے خلاصے میں رہ گیا، لیکن گزشتہ درس میں تھوڑا سا اشارتاً عرض کر دیا تھا۔ انارتن، روشن کر دینے والا مطلب، روشن کر دینے والی بات، ذو افشانی کرنے والی بات۔ ان الاصل بالتحقیق اصل فی التعریف، تعریف میں اصل، قاعدہ و قانون، اصل کیا ہے؟ هو الحد التام، تعریف اصلی وہی ہے جو حد تام ہے۔ کیوں؟ لأن المقصود الاصلیہ من التعریف امرانی، اس لیے کہ تعریف سے مقصد اصلی 2 چیزیں ہیں۔ الاول یعنی الامر الاول، وہ کیا ہے؟ تصور المعرفی بحقیقتہ، معرف اپنی تمام حقیقت کے ساتھ، اپنی حقیقت و ماہیت کے ساتھ ذہن کے اندر آ جائے، تصور اس کا آ جائے، متصور ہو جائے، اس کی فگر واضح ہو جائے۔ کیوں ایسا ہے؟ لِتَتَكَوَّنَ لَهُ فِي النَّفْسِ صُورَةٌ، تاکہ پیدا ہو جائے، لِتَتَكَوَّنَ، تاکہ پیدا ہو جائے، لہو اس معرف کے لیے، فی النفس، نفس کے اندر، صورتن، ایک ایسی صورت، تفصیلیت واضحۃ، صورت تفصیلیہ واضحہ، ایک، والثانی، اور دوسرا امر یہ ہے کہ تمییزہ، معرف کو تمییز دینا، فی ذہنی، ذہن کے اندر، ان غیرہ، اپنے غیر سے تمییز دینا، تمییزاً تاماً، مکمل طور پر تمییز۔ اگر ان دونوں میں سے دوسرا والا جو ہے نا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آغا اس کی حقیقت لابدیت والی ہے، یہ تو ضروری ہے، دوسرا والا جو ہے یہ تو ضروری ہے۔ پہلا والا امر متحقق ہو یا نہ ہو، وجود میں آئے یا نہ آئے، لیکن کم از کم تعریف میں یہ تو ہو ہی جانا چاہیے کہ وہ چیز دوسروں سے تو جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، ٹھیک ہے۔
چلیں اس کے علاوہ اور کچھ اختلافی نکات بھی اس کے اندر ہیں. ہاں یہ اہم چیز ہے, یہ بھی آئے گا, یہ بھی اصطلاح آئے گی. ولا یؤدی ہذان الامرانی, اور ادا نہیں کیا جاتا ان دونوں امروں کو, یعنی ادا نہیں ہوتے ہیں, یہ وجود میں نہیں آتے ہیں, ہاتھ نہیں لگتے ہیں, الا بالحد التامی, مگر یہ کہ حد تام کے ذریعے سے ان دونوں کی ادائیگی کی جاتی ہے. وَإِذْ يَتَعَذَّرُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ يُكْتَفَى بِالثَّانِي, اور جب امر اول متعذر ہو جائے, یعنی معرف اپنی حقیقت کے ساتھ تصور نہ ہونے پائے اور نفس کے اندر صورت تفصیلیہ واضحہ نہ آنے پائے, متعذر ہو جائے, مشکل ہو جائے, تو ثانی پر اکتفا کیا جائے گا. وَيَتَكَفَّلُ بِهِ الْحَدُّ النَّاقِصُ وَالرَّسْمُ بِقِسْمَيْهِ, بس جہاں پر حد تام نہ ملے, یعنی اول متعذر ہو جائے, تو اسی مرحلے میں کیا ہوگا, حد ناقص ذمہ داری لے گا, اسی حد تام کی ذمہ داری لے لے گا, کفیل بن جائے گا. کون؟ حد ناقص, اور رسم بقسمئی ہی, اپنی دونوں قسموں کے ساتھ, یعنی رسم تام اور رسم ناقص. اب یہاں پر بعض عبارتوں میں فرق ہے. بعض نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ عبارت ہے وَإِلَّا قُدِّمَا, بعض نے یوں پڑھ دیا ہے, لیکن آغا رائد حیدری فرماتے ہیں کہ آغا جان یہ وَإِلَّا قُدِّمَا نہیں ہے, اس لیے کہ وَإِلَّا کی جگہ نہیں ہے, ضرورت کیا ہے وَإِلَّا کی یہاں پر. یہ عبارت ہے وَالْأَقْدَمُ تَمْيِيزُهُ تَمْيِيزًا ذَاتِيًا. ہاں کہہ رہے ہیں یہ ہے, ہاں اللہ نہیں ہے. ہاں اللہ آپ کے ہاں لگا ہوا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں نے دیکھا دوسرے نسخوں میں بھی ہے, یہاں تک کہ آغا فیاضی کے حاشیے میں بھی, آغا فیاضی والے میں بھی یہی ہے عبارت کے اندر وَإِلَّا قُدِّمَا. اعراب مطلب عبارت میں ظاہر ہے کہ اللہ کے لام الف اور کاف میں تھوڑا سا گیپ بھی اشارہ کر دیتا ہے کہ اقدم نہیں ہے, یہ ہوتا نا, تھوڑی سی عبارت بھی اشارہ کر دیتی ہے. وہ میں نے دونوں نسخے میں چیک کیا تو اس میں بھی ایسا لگ رہا تھا وَإِلَّا قُدِّمَا ہے, اور انہوں نے بھی ترجمہ یہی کیا ہے. لیکن آغا رائد والی ہے عبارت مجھے ذرا اچھی لگ رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جس طریقے سے لکھا ہے یہی طبع ثانیہ کے اندر ہے, دوسری طبعات جو منطقی اس کے اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ والمراد, مراد جو ہے یہاں پر وہ ہے اس معرف کی تمییز کے مرتبے, اور اس عبارت میں مرتبہ تو بتلا رہے ہیں کہ جب آپ ترتیب کے ساتھ حد تام نہیں کر پا رہے ہیں تو اس وقت آپ کو پھر کیا کرنا ہے, حد الامکان تمیز تو دینی ہے. یہ تمیز دینی ہے تو تمیز میں بھی اقدم تمیز ذاتی ہوگی. یہ والی چیز جو ہے نا یہاں پر بیان کرنا جا رہے, تو وہ اقدم کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والی چیز ہے. تو یہ اپنے حاشی میں فرماتے ہیں والمراد ان مرتبۃ تمییزہ تمییزا ذاتیا, تمیز ذاتی کا مرتبہ جو ہے وہ اقدم ہے. کس سے؟ من مرتبت تمییزہ تمییزا عرضیا, اس معرف کی تمیز کا مرتبہ جو تمیز عرضی کے ذریعے سے اس پہ مقدم ہو جائے گا. پھر کہہ رہے ہیں کہ وفی الطبعۃ الثالثہ, وہ جو تیسری طبعات آئی جو کہ آغا فیاضی والی بھی ہے, اس کے اندر وَإِلَّا قُدِّمَا لکھا ہوا ہے, وَهُوَ غَيْرُ صَحِیحٍ. آغا رائد حیدری فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لا معنی لہو, اس اللہ کا یہاں پر کیا معنی ہے, کیا ضرورت ہے اس کی یہاں پر, مگر یہ کہ آپ کوئی تعویل کر دیں. وہ کیا کر سکتے ہیں, آپ یہ کر دیں کہ آپ اللہ کو حذف کر دیں, یعنی کم از کم اللہ کو ہٹا دیں, اس قدمہ کی جگہ پہ اللہ کو ہٹا دیں, تو عبارت ہو جائے گی وَقُدِّمَ تَمْيِيزُهُ تَمْيِيزًا ذَاتِيًّا. ورنہ وَإِلَّا کس سے آپ اس کو جو ہے وہ نکالیں گے, کیا کریں گے, کیوں اس طرح کی عبارت بنائیں گے. بلکہ یہ تو ایک اور مطلب ہے نا ایکسٹرا جو بتلانا چاہ رہے ہیں یہاں پر. یہ ایک بہرحال یہاں پر چیز تھی تو تھوڑا سا کھول کے بیان کر دی, پھر آپ اس پہ دقت کیجیے گا. مجھے یہ دونوں میں یہ جو ان کا حاشیہ تھا
یہ ذرا لگا جاندار لگا، اچھا لگا، اور بات اس سینس میں بھی ہے. تو یؤدّا ویؤدّا ذالک بالحد الناقصی، تو یہ جو بات ہے کہ تمیز ذاتی آئے پہلے، اس کو ادا کیا جائے گا حد ناقص کے ساتھ یا حد ناقص کے ذریعے سے. فہو اولا من الرسمی، بس یہ حد ناقص کے ذریعے سے ادائیگی، یہ مطلب یہ اولا ہے رسم سے. اور پھر اگر بات رسم پر ہی معلق ہو جائے تو رسم تام اولا من ناقصی، یعنی ترتیب کے ساتھ تعریف رکھیں. پہلے حد تام، پھر حد ناقص، پھر رسم تام، پھر رسم ناقص. پھر رسم. اللہ سے وہ بلڈنگ اب گرا رہے ہیں آپ کی ساری. اللہ وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے مقاصد میں پڑھتے تھے تو عبارت آتی تھی اللہم الا ان یقال، ساری بات کر دیتے تھے خلاصہ کر کے آخر میں. آغا مرحوم کی عبارت واقعی شیخ انصاری کی عبارت بڑی عجیب تھی. مبتدا انہوں نے ذکر کیا صفحے نمبر 1 پہ تو خبر آتی تھی 8ویں نمبر صفحے پہ، 10ویں نمبر صفحے پہ خبر آ رہی تھی. ودعوا، اب یہ دعویٰ مضاف، اب عبارت شروع کی، یہ دعویٰ یہ باطلون. 8ویں صفحے پہ جا کے کہتے تھے باطلون. تو عبارت واقعاً عجیب. تو کہتے تھے اللہم الا ان یقال. ہم نے جو اپنے طور پر سمجھا وہ یہ سمجھا، یہ مسئلہ بنتا تھا، یہ چیز بنتی تھی، یہ چیز بنتی تھی، یہ چیز ساری بنا کے اللہم، اے ہمارے پروردگار، الا، مگر یہ کہ یوں کہا جائے. درمیان میں خدا کو لاتے تھے. اب خدا دیکھے اس چیز کو، صحیح ہے، مگر یوں کہا جائے. پھر وہ آگے بات بتاتے تھے وہ کہ پھر وہ یوں کہا جائے، مگر یہ کہ یوں کہا جائے. مطلب کوئی اعتراض وہاں پہ وارد کر لاتے تھے کہ یہ کہا جائے اللہم الا ان یقال، پھر یقال کا مقولہ لاتے تھے. تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ورنہ ابھی تک تو بات تو یہ ہے. یوں عبارت کا سینس اس طریقے سے ہوتا تھا، تو عبارت اس طریقے سے آتی تھی. صحیح ہے. اللہ، ابھی تک کی ساری باتیں اپنے مقام پر. ان المعروف عند العلماء، یہ بات کوئی چھوٹی موٹی بات بھی نہیں ہے. منطق آپ پڑھ رہے ہیں، مقدماتی حیثیت ہے اس کی، اور ظاہر ہے کہ الفاظ کے ترازو میں معانی کو ڈھالنے کی بشریت کی کوشش، اسی وجہ سے کئی ایک مسائل حل بھی ہوتے ہیں. لیکن ان المعروف عند العلماء، مشہور، لیکن سے کرنا صحیح ہے. صحیح ہے، اس میں کوئی ما اللہ ہے تو بہرحال وہی ہے کہ حرف استثنائی ہے، مگر یہ کہ نہ کریے. مشہور علماء کی ہاں یہ ہے کہ ان الاطلاع علی حقائق الاشیاء و فصولها، اطلاع پیدا کرنا اشیاء کے حقائق پر اور اشیاء کی فصول پر. پہلے مرحلے میں تو کہتے ہیں کہ آغا یہ من الامور المستحیلتی، یہ تو آغا امور مستحیلہ، امور محال، یعنی امر محال ہے، عقلاً محال ہے. خالق ہی نہیں ہے نا، موجد ہی نہیں ہے. امام بتا دیں. یہاں پر بھی ایک بعض نے بتایا کہ ہاں اگر وہ مقام علت میں چیز آ جائے، یعنی سلسلہ علت میں کوئی چیز آ جائے، علت اور معلول کا رشتہ ہوتا ہے نا، تو معلول کو ایجاد دینے والی چیز علت ہوتی ہے، تو علت کو معلول کا پتہ ہے. علت کے علاوہ غیر علت کو معلول کا پتہ نہیں ہے. اب آپ کا جو زاویہ آیا ہے نا، آپ کی جو جہت آئی ابھی جو آپ نے کہا امام بتا دیں، وہ عرض کر دیتا ہوں، حاشی میں آ رہی ہے. یہ ایک بہرحال نقطہ ایکسٹرا چیز تھی، یہاں پہ نہیں ہے اور نہ ہی حاشیے کے اندر ہے، یہ لائے ہیں کہیں سے ہم. من الامور المستحیلتی، یہ اصلا عقل نہیں بتا سکتی، نہیں بتاتی ہے. عقل کے اندر پروگریس کی صلاحیت ہے، لیکن اس کو چلنا کیسے ہے، چیزوں تک پہنچنا، یہ ایک سمجھ لیں گاڑی ہے، ایک چلے گی وہ خود چلانے والا، اس کو چاہیے، وہ اپنی جگہ پر بہرحال کمی رہتی ہے.
اسی لیے تو انبیاء بھی آئے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. صلاحیت ہے عقل کے اندر, نمو بھی ہے اس کے اندر, بڑھوتری بھی ہوتی ہے, وسعت ہے. یہ صلاحیت انسان کے پاس ہے اس عقل کی وجہ سے. من الامور المستحیلہ, آگا یا امور مستحیلہ میں اول متعذرہ, متعذرہ یعنی عرفن, عرفن محال ہے, عقلاً محال نہیں ہے. اب اس کی علت بڑی بہترین اور خوبصورت لکھی, معذرت, پہلا عقلاً محال. متعذرہ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ یار مشکل ہے, اگر ہم اس کو امر ناممکن بھی کہیں تو ناممکن بین مانا کہ عرفاً ناممکن ہے, عقلاً محال نہیں ہے. ہاں وہ کہتا نا بندہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ کاش میں اڑتا, عقلاً محال نہیں ہے, عرفاً محال ہے. عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ انسان اڑے, عقلاً محال نہیں ہے. یہ اس طرح نہیں. عقلاً محال کی مثال میں سب سے بہترین مثال وہی اجتماع نقیضین آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اجتماع ضدین, اجتماع نقیضین, یہ عقلاً محال ہے, یہ عقلاً محال کے اندر آ جائے گا. علت آگا بہت خوبصورت بیان کی انہوں نے. کیوں آگا یہ اتنی بڑی بات علماء کے نزدیک معروف ہے؟ کہہ رہے ہیں از لا یعلم, یہاں پہ عبارت نہیں ہے, حاشیے سے پڑھ رہا ہوں, اگر آیت کا حاشیہ ہے, اس لیے کہ لا یعلم بحقائق الاشیاء و بواطنہا, اس لیے کہ نہیں جانتا ہے کوئی بھی اشیاء کے حقائق کو اور ان اشیاء کے بواطن یعنی باطن کو, ان کے کن کو, ان کی حقیقت کو, ان کی ماہیت کو, کما ہوا جیسے کہ وہ چیزیں ہیں, الا مگر کون جانتا ہے؟ خالقها. اسی لیے میں نے ابھی خلاصے میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا, خالق ہو, وہی اس کا موجد ہو, وہی اس کو بنانے والا ہو, وہ جانے گا سبحانہ و تعالی. ومن, آپ کا جواب یہاں آ جائے گا جیسے امام بتلاتے ہیں, اور وہ کہ اطلعہم, کہ اطلاع دے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی علیہا, اللہ سبحانہ و تعالی جن کو اطلاع دے علیہا علی الاشیاء, ان اشیاء کے حقائق کی طرف. ورنہ ہماری حالت کیا ہے تو یہ بیان کرتے ہیں فَيَشْتَبِهُ عِنْدَنَا, ہمارے ہاں تو اشتباہ ہو جاتا ہے, الجنس بالعرض العامی, کبھی کبھار جنس کو ہم عرض عام کے ساتھ مشتبہ کر دیتے ہیں, والفصل بالخاصتی, اور فصل کو خاصے کے ساتھ, یعنی تقریباً اشیاء کے بارے میں جن کو ہم فصل بتا رہے ہوتے ہیں, یہ ہم اپنے طور پر گھوڑے دوڑا تو رہے ہیں, لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ خاص سے ہوں, ہم خصوصیات کو دیکھ رہے ہیں, وہ چیز کے جس کی وجہ سے وہ ذات قوام پا ہے, ہماری ذات کی کن تک رسائی نہیں ہے, ماہیت کی تک رسائی نہیں ہے, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فضل ہے؟ وہ خاصہ ہوتا ہے. یہ کہیں گے کہ بھائی منطقی جیسے ناطق صحیح, لیکن حقیقت یہ کہ یہ خاصہ ہے ناطق. صحیح ہے, ہاں. فصل سمجھ رہے ہیں, جب تک خالق نہ بتائے تب تک وہ خاص. ہم خاصے کے ذریعے خصوصیات کو دیکھ کے ہم جو ہے جاتے ہیں. جو پیچھے کہا تھا کہ ناطق فصل ہے, منطق کے اعتبار سے صحیح ہے. یہ خود یہ عبارت استعمال کریں گے منطقی, یعنی آغا مرحوم نہیں استعمال کریں گے غالباً, مجھے لگ رہا ہے حاشیے کے اندر میں نے پڑھا تھا, مطالعہ کرتے وقت دیکھتا ہوں, پھر اگر عبارت آتی ہے تو عرض کرتا ہوں. چلیں, بہرحال یہ مطلب اہمیت کا عامل تھا, عرض کر دیا. آخر میں کہتے ہیں فلا یمکن الوصول الی المعرفۃ التامۃ لحقائق الاشیاء, اگر آیت فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے معرفت تامہ تک رسائی, اشیاء کے حقائق کی معرفت تامہ تک وصول ممکن نہیں ہے. بابا کیا کیسی بات کر دیا آپ نے, آگا آپ نے تو ہماری پوری محنت کا بیڑا گرک کر دیا, ہم نے تو رٹا لگا دیا, امتحان بھی دے دیا ہم نے.
اتنا کچھ آپ نے بیان کیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہم جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وَكُلُّ مَا يُذْكَرُ مِنَ الْفُصُولِ فَإِنَّمَا هِيَ خَوَاصُ لَازِمَةٌ تَكْشِفُ عَنِ الْفُصُولِ الْحَقِيقِيَّةِ. اور ہر وہ بات یا ہر وہ شے کہ جسے ہم نے ذکر کیا، یہاں اب ہم من بیانیہ کو ترجمے میں لے کر آتے ہیں، ہر وہ فاصل کے جسے ہم نے ذکر کیا وہ فقط اور فقط خواص ہیں، ایسے خواص کے جو لازمتون، کہ جو اس معرف کی ماہیت کا لازمہ ہے، یعنی گویا خاصہ ہے لازمہ ہے، ایسے خواص کے تکشف عن الفصول الحقیقیتی، کہ جو فصول حقیقیہ کو کشف کرتے ہیں. اب پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، یعنی فصل حقیقی کو ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں یا نہیں لے کر آتے ہیں، یہ ابھی نہیں ہوا ہے. یعنی کشف کا مطلب یہ نہیں کہ واقعاً آشکار کر دیا ہے کہ ہاں یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ خاصہ ہی ہے اور اس خاصے نے ہمیں پہنچا دیا ہے فصل حقیقی تک، ایسا نہیں ہے. البتہ یہ راستہ ہموار کرتے ہیں، یہ کہ جنہیں ہم نے پہلے فصل کہا اب ہم ان کو خاصہ کہہ رہے ہیں، یہ ایسے خاصہ لازمہ ہیں کہ جو فصول حقیقیہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں راستہ دکھلانے والے ہیں. خصائص کی صفت ہے، خواص کی صفت، کشف کرنا یعنی آشکار کرنا، واضح کرنا. ہاں اسی لیے تو میں نے دوسری مرتبہ یہ ترجمہ بھی کیا، کیونکہ کشف سے یہی سمجھ میں آئے گا کہ ایک چیز کھل کے ہمارے سامنے آ گئی ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے راستہ دکھانا ہے. اب اس کے بارے میں نے کیا پڑھا دیکھتا ہوں میں. ہاں، تکشف بمعنی تشیر الیہا، نیچے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے آغا نے. ہاں تو ہم یہ کہیں گے وَتُسَمَّ الْفُصُولُ، اچھا یہ آیا ہے کشف کے بھی معنی ہے آگا، ہاں انشاءاللہ صحیح ہے آئیں گے. وَتُسَمَّ الْفُصُولَ الْمَنْطِقِيَّةَ، تو ابھی تک جن کو بھی ہم نام دے رہے تھے نا فصول، ہم ان کو کہیں گے یہ فصول منطقیہ ہیں، فصول اشتقاقیہ نہیں ہیں، حقیقیہ نہیں ہیں. آگا کہتے ہیں کہ فَتُذْكَرُوا، بس ان فصول کو ذکر کیا گیا ہے بدلاً عنہا، ان فصول حقیقیہ کے بدلے میں ذکر کیا گیا ہے. وَتُشِيرُ إِلَيْهَا، اور یہ فصول منطقیہ یا یہ فصول جو ابھی تک ہم نے ذکر کی ہیں یہ تو اشارہ کرنے والی ہیں الیہا، ان فصول حقیقیہ کی طرف. اسی لیے وَتُسَمَّى الْفُصُولَ الْمَنْطِقِيَّةَ، ہم نے ان کا نام فصول منطقیہ رکھا ہے. کما تقدمت الاشارۃ الیہ فی شرح مبحث الکلیات، پیچھے شرح میں ایک مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں. کیا کہہ چکے ہیں؟ لأن المناطق، اس لیے کہ مناطقہ نے یسمونہا، ان کا نام رکھا ہے فصولاً علی سبیل التساہل والتجوز، تساہل سے کام لیا ہے، ہاں یعنی فصل جو ان کو کہا ہے. چلیں اور کیا تھا اس کے اندر ایکسٹرا مطلب، بس ٹھیک ہے، باقی تکرار ہے. آتا ہوں دوبارہ، آئے اوپر کہہ رہے ہیں آغا، اور ہر وہ فصل کے جس کو ہم نے ذکر کیا یہ تو خواص ہیں، ایسے خواص کے جو خواص لازمہ ہیں کہ جو فصول حقیقیہ کی طرف لے جانے والے، راہ دکھانے والے ہیں، اشارہ دینے والے ہیں، کشف کرنے والے ہیں. فَالتَّعَارِيفُ الْمَوْجُودَةُ بَيْنَ أَيْدِينَا اکثرها او کلها رسوم تشبہ الحدود، اس جہت سے دیکھا جائے تو وہ تمام تر تعاریف کے جو ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہیں، چاہے کتاب حدود میں، چاہے کتاب التعریفات میں، یا کہیں پر بھی، ان میں سے اکثر یا اکثر کیا ہو سکتا ہے، سب کی سب رسوم ہوں، حدود نہ ہوں. حدود کا نام ہوگا تمام تذاتیات، پورا جو کیا کہتے ہیں محدود اپنی حقیقت کے ساتھ آشکار ہو. یہ مسئلہ خالی خاصے میں کیوں آ رہا ہے؟ جنس میں، نوع میں، خاصے میں،
کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بات ذاتیات کی چل رہی ہے. فصل کا تعلق جو نا وہ قوام ذات سے ہے. جنس بھی اس کے اندر آ جائے گی. یہ حقائق کے اندر ہاں جنس کے اندر بھی آ جائے گا. یہ جو دیکھیں دو لفظ استعمال کیتے ہیں, اللہ حقائق الاشیاء و فصولہا. حقیقت شے کے اندر ایک جز جو ہے وہ بھی تو ہے, جنس بھی تو آ جائے گا نا. ہاں جنس و فصل دونوں, وہ تو مراد ہے ہی. نو بھی آ جائے گا. نو تو خود در حقیقت وہ شے بھی ہے نا, اس اعتبار سے کہ اس کی مطلب یہاں پر جب ہم جنس و فصل کا نام دے رہے ہیں تو نو کے اعتبار سے تو دے رہے ہیں. جنس یعنی کس کی فصل؟ نو کی فصل. نو کے بارے میں خود کیسے کہہ رہے ہیں کہ نو ہے, مطلب وہی نو ہے. ہم یہاں پر بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں, حقائق اشیاء کی معرفت کا ما حقہ نہ ہونے کے اعتبار سے یہاں پر بھی امکان آ سکتا ہے. اس چیز کا امکان یہاں پر بھی آ سکتا ہے. نو کے بدلے میں کہیں گے کیا؟ نہیں پتا. جنس کے بدلے میں کچھ نہیں. فصل کے بدلے میں چلے خاصہ کہتے ہیں. خاصہ آ جاتا ہے. جنس کے بدلے میں ابھی تک ہم نے انہوں نے پیچھے کیا طریقہ بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اور اوپر جاتے ہیں اور پیچھے جاتے ہیں, مفاہیم بدیہیہ کی طرف جاتے ہیں کہ جو کسی حد تک تو سمجھ میں آئے. یہی اور کیا ہے. فالتعاریف الموجودۃ بین ایدینا اکثر او کلھا رسوم تشبہ الحدود. خیر ٹھیک ہے, خیر اب آخری پیراگراف اس کو مکمل کریں. یہ مطلب تقریباً جو ہے وہ واضح ہے, اتنا مشکل نہیں ہے, تطبیق دی ہے. فعلی من اراد التعریف, پس اس شخص پر کہ جو تعریف کا ارادہ رکھتا ہے, اس پر اب کیا ہے کہ ان یختارا, وہ اختیار کرے, الخاصۃ اللازمۃ, خاصہ لازمہ کو, کہ جو البینۃ بالمعنی الاخصی, اس کو اختیار کرے. کیوں؟ وجہ کیا ہے تعریف کرنے کے لیے, کیوں اس کو اختیار کرے؟ لأنہا, اسی لیے کہ یہ خاصہ لازمہ بینہ بالمعنی الاخص ادل علی حقیقت المعرف واشبہ بالفصل. ہاں اشبہ کیوں یار, ادلو ہے وہ انا کی خبر بنانا ہے. ادلو پڑھیں گے, ادلو صحیح, ادلو ہی ہے, صحیح ہے. اور اشبہ بالفصل, باقی تمام چیزوں کی بنسبت معرف کی حقیقت پر زیادہ دلالت کرنے والا اور فصل سے زیادہ شباہت رکھنے والا. اب زیادہ والا ترجمے سے تو آپ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. وَهَذَا أَنْفَعُ الرُّسُومِ فی تعریف الاشیاء, اور یہ رسوم کے اعتبار سے بھی زیادہ نفع دینے والا ہے اشیاء کی تعریف میں. بالترتیب. ہاں تو ڈائریکٹ فصل ہی بول دیں, جبکہ فصل کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ بس کیا کریں, ڈائریکٹ یہی بول دیں, خاصہ ہی بول دیں. صحیح ہے, میں کہہ رہا ہوں فصل ہی بولے نا, اس کی جگہ پہ فصل ہی بتائیں ہمیشہ, کیونکہ فصل کے بارے میں اس بات کو ملحوظ نظر رکھا جائے نا, اس بات کو ملحوظ نظر رکھا جائے کہ جو ابھی عبارت چل رہی ہے وہ یہ خاصہ وہی فصل ہے, وہ صحیح ہے. فصل بول دیتے ہیں سب سے زیادہ بہتر تو پھر فصل ہی ہوگا. وہ ہے فصل ہی, وہ تو پہلے ہی بیان کر چکے ہیں. حد تام میں فصل لانی ہے, رسائی ہو چکی ہے اگر اس تک کہ یہ فصل ہے تو وہی لانی ہے. اب اس کو خاصے کا نام دے رہے ہیں یہاں پر, صحیح ہے. وَبَعْدَهُ فِي الْمَنْزِلَةِ التَّعْرِيفُ بِالْخَاصَّةِ اللَّازِمَةِ الْبَيِّنَةِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ, اور اس کے بعد یعنی وہ تعریف کہ جو آپ بالمعنی الاخص کے ذریعے سے کر رہے تھے, اس کے بعد اب تعریف ہوگی کس کے ذریعے سے؟ خاصہ لازمہ بینہ بالمعنی الاعم کے ذریعے سے, منزلت کے اعتبار سے. بڑے بینہ کہیں گے, اگر غیر بینہ سے تو کرنی ہی نہیں چاہیے نا, اس لیے تو وہ تو ظاہر ہے کہ فائدہ ہی نہیں ہوگا, اشکار نہیں ہوگی نا. اما التعریف بالخاصۃ الخفیۃ غیر البینۃ, ہاں جہاں تک تعلق ہے اس خاصہ کے جو خفیہ ہو, چھپا ہوا, یعنی غیر بینہ ہو. یہ ایک اصطلاح استعمال کر دی لیکن وہی غیر بینہ ہے. غیر بینہ کے خاصے کے ساتھ تعریف کرنا فإنها لا تفید تعریف الشیء لکل احد, وہ تو کسی ایک کے لیے بھی کسی شے کی تعریف کا فائدہ نہیں دے گا نا, کسی ایک کے لیے بھی کچھ واضح اور آشکار
نہیں ہو سکے گا. اس کی مثال آپ کے سامنے وہی دے رہے ہیں جو پیچھے چل رہی ہے. فَإِذَا عَرَفْنَا عَرَّفْنَا تعریف ہے نا. فَإِذَا عَرَّفْنَا الْمُثَلَّثَ بس جب ہم تعریف کریں گے مثلث کی ان جملوں کے ساتھ. شکلن زوایاہو تساوی قائمتین. تو کہہ رہے ہیں آگا یہ تعریف پبلک کو تو پلے نہیں پڑنے والی ہے. ہاں بیٹھے گا, ناپ لے گا, کیا کہتے ہیں وہ جیومیٹری کا سامان نکالے گا, یہ اس کے بعد ہی جا کے یہ اس کے سامنے واضح ہوگا, ورنہ تو واضح نہیں ہوگا. بِأَنَّهُ شَكْلٌ زَوَایَاهُ تُسَاوِي قَائِمَةً فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفْهُ نہیں. عبارت لن نہیں تعرفو ہی صحیح ہے. کہنے میں نے ابھی جو مفہوم پہلے بیان کیا اسی سے ملتا جلتا, اسی سے ہی یہ نکل رہی ہے بات. یہ بات میں نے کیا کہا ایک عام بندے کے لیے اس کے پلے پڑنے والی نہیں ہے. اگر یہ آپ نے تعریف کی بھی ہے تو گویا تعریف اس کے لیے جو ماہر ہے ان چیزوں کا, ہندسی اسی کو کہتے ہیں نا, جو مستغنی ہے ان چیزوں سے, ان میں سے ایک ایک چیز کے لیے. ورنہ ایک ایک چیز کے لیے آپ کو الگ الگ بیٹھنا پڑے گا تو عام بندہ تو نہیں پہنچ سکے گا. تو ایسی تعریف کا کیا فائدہ کہ جو بندوں تک پہنچ ہی نہ پائے, فائدہ ہی نہ دے, یہ کہنا چاہ رہا. لہذا صحیح ہے فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفْهُ بس بالتحقیق آپ نے اس مثلث کی تعریف نہیں کی ہے مگر الا للہندسی, آپ نے اس کے لیے کی ہے کہ وہ ہے ہی ہندسی بندہ, ہے جیومیٹری کا بندہ, ماہر بندہ ہے, ریاضی دان ہے, المستغنی عنہ کہ جو اس چیز سے مستغنی ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.